ESD ڈیجیٹل ٹیچ ESD ایجوکیشن چینل میں آپ تمامین کا خیر مقدم ہے۔ ماہا TT کے اگزام اور پانچویں جماعت سے 12ویں جماعت کے بچوں کے لیے ہے دعا کی تعریف۔ اصناف سخن میں دعا کا مفہوم اور تعارف۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں خدا سے مانگنا، التجا اور پکار کے آتے ہیں، لیکن مذہبی مفہوم میں اس سے مراد بندے کا اللہ تعالیٰ سے کوئی فریاد کرنے یا اپنی حاجتیں طلب کرنے کی ہوتی ہے۔ حمد، مناجات اور دعا کی شاعری کا تعلق اللہ اور اس کے بندوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے اسی کو اپنا پروردگار مانتے اور اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے بندوں سے خود کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاکید فرمائی۔ سورۃ الاعراف میں کہا ہے کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے۔ دعا کی اس اہمیت کے پیش نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے بندگان خدا تم ضرور مانگا کرو۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت خدا سے مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے، تو کبھی فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں بے چارگی کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا مدد چاہتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی نظم بچے کی دعا اس کی بہترین مثال ہے۔ اس نظم کا ایک ایک شعر ہر طالب علم کے لیے ایک نہایت اہم اور اچھوتا پیغام لیے ہوئے ہے۔ یہ نظم ہر طالب علم کو دنیا کو نہ صرف فتح کرنے کا بلکہ دنیا کو زیر کرنے کا بھی حوصلہ دلاتی ہے۔ اس نظم کا یہ شعر دیکھیے، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے چارگی کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر اس سے مدد چاہتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ خواجہ لطیف احمد حریج جری کی نظم یہ شعر بھی دعا کی بہترین مثال ہے۔ فضل و کرم تیرا دنیا میں عام سب پر، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ شکریہ۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔